فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 42۔ اب اس نے روم جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے نہ تھا کہ کارتھیج کی بنسبت روم میں استاد کی آمدنی زیادہ ہے، بلکہ اس لیے اس نے سن رکھا تھا کہ وہاں جماعتیں زیادہ ضابطہ ہوتی ہیں۔ کارتھیج میں طلبہ بدنظمی کے اتنے مرتکب نہیں ہوتے تھے کہ انہیں تعلیم دینا تقریباً ناممکن ہوتا، لیکن روم میں طلبہ میں بدنظمی تو کم تھی، مگر وہ بددیانتی سے ادائیگی میں ٹال مٹول کر جاتے۔ روم میں مانی دینداروں سے اس کا رابطہ اب تک قائم تھا، لیکن اس کی راستی پر یقین کم ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ عقل پرست یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ انسانوں کو چاہیے کہ ہر بات کو تشکیک کی نظر سے دیکھیں۔ اعترافات کتاب پنجم باب 10۔ وہ مانی مذہب کے پیروکاروں کی سوچ سے اب بھی اس پر متفق تھا کہ یہ ہم خود نہیں جو گناہ کرتے ہیں بلکہ کوئی اور فطرت جسے میں نہیں جانتا ہے جو ہمارے اندر گناہ کرتی ہے، اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ بدی ایک قسم کا جوہر سبسٹینس ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تبدیلی دین کے بعد کی طرح پہلے بھی گناہ کا مسئلہ اس کے ذہن پر سوار رہتا تھا۔ روم میں تقریباً 1 سال کے قیام کے بعد میلان سے یہ درخواست آئی کہ روم سے ایک بلاغت کا استاد وہاں بھیجا جائے۔ اس لیے پریفیکٹ سموکس نے آگسٹائن کو میلان بھیج دیا۔ میلان میں اس کی سینٹ ایمبروس سے آشنائی ہوئی، جسے تمام دنیا میں بہترین انسانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ وہ ایمبروس کی شفقت کا گرویدہ ہو گیا اور مانی مذہب کی بجائے کیتھولک نظریے کو ترجیح دینے لگا، لیکن کچھ عرصہ تک اسے اس تشکیک نے روکے رکھا جو اس نے عقل پرستوں سے سیکھی تھی۔ اس کے باوجود وہ فلسفی تھے، مگر چونکہ منجی مسیح کے قائل نہ تھے، میں نے اپنی روح کو اس کی اصلاح کے لیے ان کے سپرد کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ اعترافات کتاب پنجم باب 14۔ میلان میں اس کی والدہ اس کے پاس آ گئی اور اس کے زبردست اثر نے اس کی تبدیلی دین میں جلدی کرنے کا اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک بہت مخلص کیتھولک تھی اور اس کا ذکر ہمیشہ نہایت ادب و احترام سے کرتا ہے۔ اس وقت وہ اس کے لیے بہت اہم تھی کیونکہ ایمبروس اس قدر زیادہ مصروف تھا کہ اس کے پاس آگسٹائن سے ذاتی گفتگو کرنا مشکل تھا۔ اعترافات کی کتاب پنجم میں ایک دلچسپ باب 9 ہے، جس میں وہ افلاطون کے فلسفے کا مسیح نظریے سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت خدا نے مجھے افلاطونیوں کی چند ایسی کتابیں مہیا کر دیں جو یونانی سے لاطینی میں ترجمہ تھیں۔ ان میں نے جو پڑھا بے شک الفاظ یہ نہیں تھے، لیکن مقصد و مفہوم وہی تھا، جس پر مختلف اور متعدد دلائل سے زیادہ زور دیا گیا تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا، وہی ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا۔ تمام اشیاء خدا نے بنائی تھیں اور خدا کے بغیر کچھ نہیں بنایا گیا تھا۔ جو کچھ خدا نے بنایا وہ زندگی ہے، اور زندگی انسانوں کا نور ہے، اور نور ظلمت میں چمکتا ہے اور تاریکی اسے نہیں سمجھ سکتی، اور اس کے باوجود انسان کی روح روشنی کی گواہی دیتی ہے، لیکن خود یہ وہ روشنی نہیں ہے، لیکن خدا کا کلمہ وہ سچی روشنی ہے جو ہر اس انسان کو جو اس دنیا میں آتا ہے منور کرتی ہے، اور یہ کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے بنائی گئی تھی اور دنیا کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ خود بخود وجود میں آیا اور اس کے وجود نے اسے نہ پایا، لیکن جتنے زیادہ نے اسے پایا انہیں اس نے خدا کے بیٹے بننے کی طاقت عطا کی، اور ان کو بھی جو اس کے نام میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ میں نے وہاں نہ پڑھا، اس لیے وہاں یہ نہ پڑھا کہ کلمے کو جسم بنایا گیا اور ہمارے اندر رکھ دیا گیا۔
نہ ہی یہ کہ اس نے خود کو حقیر جانا اور اپنی موت کی اطاعت کی، یہاں تک کہ صلیب کی موت پر بھی۔ نہ ہی یہ کہ یسوع کے نام پر زانو جھک جانا چاہیے۔ وسیع معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے افلاطونیوں کی مابعد الطبیعیات میں لوگوس کا نظریہ مل گیا، لیکن اسے تجسیم اور اس کے نتیجے میں انسانی نجات کا نظریہ نہ ملا۔ ان نظریات سے ملتی جلتی بعض باتیں عارفی مت اور پورا اسرار مذہب میں موجود تھیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ سینٹ آگسٹائن کو ان کا علم نہ تھا۔ بہرصورت ان میں سے کسی بات کا بھی حالیہ واقعات سے، جیسے کہ عیسائیت تھی، کوئی تعلق نہ تھا۔ مانوی مذہب کے ماننے والے سنویت کے قائل تھے اور ان کا خیال تھا کہ بدی اس اصول سے جنم لیتی ہے۔ ان کے برعکس سینٹ آگسٹائن اس عقیدے کا حامی ہوا کہ بدی ارادے کی کجروی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسے سینٹ پال کی تحریروں میں خصوصی تسکین نصیب ہوئی۔ بالآخر شدید باطنی کشمکش کے بعد اس نے مسیحی مذہب قبول کر لیا۔ 386 اس نے پروفیسر کے عہدے کو چھوڑ دیا، اپنی داشتہ اور دلہن سے قطع تعلق کر لیا اور کچھ عرصہ گوشہ نشینی میں محو استغراق رہنے کے بعد سینٹ ایمبروس کے ہاتھوں بپتسمہ لے لیا۔ اس کی ماں نے بہت خوشی منائی، لیکن اس کے جلد بعد ہی دار فانی سے کوچ کر گئی۔ 388 میں وہ افریقہ واپس چلا گیا، جہاں اس نے باقی ماندہ زندگی گزار دی۔ اس عرصے میں وہ پادری کے فرائض بھرپور طور پر ادا کرتا رہا۔ اسی دوران وہ مختلف بدعتوں، ڈونائٹس اور مانیوں کے خلاف مناظراتی تحریریں لکھتا رہا۔ باب نمبر 4 سینٹ آگسٹائن کا فلسفہ اور دینیات۔ سینٹ آگسٹائن بہت ضخم کتابیں لکھنے والا انسان تھا، اور یہ کتابیں زیادہ تر دینیات کے موضوع پر ہوتی تھیں۔ ان کی متنازع تحریریں بعض مسائل حاضرہ کے متعلق ہوتی اور اپنی کامیابی کے باعث ہی دلچسپی کھو دیتی، لیکن اس کی وہ تحریریں جو خصوصاً پلاجیس کے متبعین کے متعلق ہوتی، وہ عملی طور پر جدید زمانے تک بھی مؤثر رہیں۔ میں اس کی تمام تحریروں کا جامع احاطہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ صرف ان پر بحث کروں گا جو مجھے بنیادی یا تاریخی طور پر اہم معلوم ہوتی ہیں۔ میرے زیر بحث یہ تحریریں ہوں گی: اول، اس کا مجرد فلسفہ اور خصوصاً نظریہ زمانہ۔ دوم، اس کی تاریخ فلسفہ جیسی کہ اس نے خدا کی بستی دی سٹی آف گاڈ میں پیش کی ہے۔ سوم، اس کا نظریہ نجات جو اس نے پیلاجیس کے متبعین کے خلاف پیش کیا ہے۔ اول، مجرد فلسفہ۔ آگسٹائن اکثر اوقات مجرد فلسفہ پر قلم نہیں اٹھاتا، لیکن جب وہ ایسا کرتا ہے تو بڑی ذہانت کا اظہار کرتا ہے۔ اس طویل کتاب میں وہ پہلا شخص ہے جس نے خالص قیاسی نظریات صحیفے کے ساتھ مطابقت کی ضرورت سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات پہلے کے مسیحی فلسفیوں یعنی اوریجن کے متعلق نہیں کی جا سکتی۔ اوریجن کے فلسفے میں عیسائیت اور افلاطونیت متوازی چلتے ہیں اور ایک دوسرے میں دخل انداز نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس سینٹ آگسٹائن کے مجرد فلسفے میں اس کی اپنی سوچ اس حقیقت سے ابھرتی ہے کہ بعض پہلوؤں میں افلاطونیت پیدائش سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ سینٹ آگسٹائن کا خالص فلسفہ اعترافات کی 11ویں کتاب میں ہے۔ اعترافات کے مقبول ایڈیشن 10ویں کتاب پر ختم ہو جاتے ہیں اور یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کی باتیں غیر دلچسپ ہیں۔ یہ اس لیے غیر دلچسپ ہیں کیونکہ یہ اچھا فلسفہ ہے، سواں عمری نہیں ہے۔ سینٹ آگسٹائن 10ویں کتاب میں یہ مسئلہ زیر بحث لاتا ہے کہ پیدائش کے مطابق تخلیق چونکہ وارد ہوئی، اس لیے آگسٹائن مانوی کے برعکس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تخلیق کا وارد ہونا اتنا قدیم ہونا چاہیے جتنا کہ ممکن حد تک ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ دلیل کا سہارا لیتا ہے۔ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا نظریہ تخلیق عہد نامہ قدیم کی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ تخلیق عدم سے وجود میں آئی ہے۔
یہ خیال یونانی فلسفے کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ جب افلاطون تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو وہ ایسے قدیم مادے کا تصور کرتا ہے جس سے خدا ایک صورت فارم دیتا ہے۔ یہی بات ارسطو پر صادق آتی ہے۔ ان کا خدا خالق کی بجائے ایک کاریگر یا ماہر تعمیر ہے جو ہر کو ابدی اور غیر مخلوق سمجھا جاتا ہے، صرف حیت خدا کے ارادے کے باعث ہے۔ اس نظریے کے خلاف سینٹ آگسٹائن جیسا کہ ہر راسخ العقیدہ مسیحی مانتا ہے اس بات کا قائل ہے کہ دنیا کسی مادے سے نہیں بنائی گئی بلکہ عدم سے تخلیق کی گئی ہے۔ خدا نے نہ صرف نظم و ترتیب بلکہ جوہر بھی تخلیق کیا ہے۔ یہ یونانی نظریہ کہ عدم سے تخلیق کا وجود ناممکن ہے وقتاً فوقتاً مسیحی زمانوں سے ابھرتا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ہما اوست کے نظریے کی صورت میں نمایاں ہوتا رہا ہے۔ نظریہ ہما اوست کے مطابق خدا اور دنیا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اور یہ کہ دنیا میں ہر شے خدا کا جزو ہے۔ یہ نظریہ سپائنوزا کے ہاں بھرپور طور پر پایا جاتا ہے، لیکن یہ نظریہ ایسا ہے کہ جس کی طرف زیادہ تر اہل سیرت مائل ہوتے ہیں۔ تمام تر مسیحی صدیوں میں یہ ہوا ہے کہ اہل سریت راسخ العقیدہ مسیحی ہونے میں مشکل کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ خدا دنیا سے باہر ہے۔ تاہم آگسٹائن اس نقطے پر کوئی مشکل محسوس نہیں کرتا۔ اس کے لیے کتاب پیدائش قطعی واضح ہے اور اس لیے یہی بہت ہے۔ اس کے نظریہ زمان کے لیے اس کا یہ خیال بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا جلد تر کیوں نہ تخلیق کی گئی؟ کیونکہ جلد تر تھا ہی نہیں۔ زمان کو اس وقت تخلیق کیا گیا جب دنیا تخلیق کی گئی۔ خدا لازمہ ہونے کے مفہوم میں دائمی ہے۔ خدا میں کوئی مقدوم مؤخر نہیں ہے۔ خدا میں کوئی مقدم و مؤخر نہیں، بلکہ صرف دائمی حاضر موجود ہے۔ خدا کی ابدیت زمان کے لحاظ سے آزاد ہے، لیکن کل زمان بیک وقت اس کے سامنے حاضر ہے۔ یہ کہنا کہ اپنے تخلیق کردہ زمان سے وہ پہلے نہیں تھا میں یہ مضمر آتا ہے کہ وہ زمان میں موجود تھا، جبکہ وہ جو زمان سے باہر دائمی طور پر موجود ہے۔ آگسٹائن بہت ہی قابل تعریف زمان کے نظریہ اضافیت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے تو پھر زمان کیا ہے؟ اگر یہ مجھے کوئی نہ پوچھے تو میں جانتا ہوں، اگر پوچھنے والے کے سامنے میں وضاحت کرنا چاہوں تو میں نہیں جانتا ہوں۔ متعدد اشکال سے الجھا دیتی ہیں۔ وہ کہتا ہے حقیقی طور پر نہ ماضی سے نہ مستقبل بلکہ صرف حال حقیقی ہے۔ حال صرف ایک لمحہ ہے اور وقت کو صرف اس وقت پایا جا سکتا ہے جب وہ گزر رہا ہے۔ یہاں ہم تضادات میں الجھ جاتے ہیں۔ ان تضادات سے بچنے کے لیے آگسٹائن یہ کہتا ہے کہ ماضی و مستقبل کا ادراک صرف بطور حال ہو سکتا ہے۔ ماضی کی مماثلت حافظے سے لازمی ہے اور مستقبل کی توقع کے ساتھ حافظہ اور توقع دونوں موجود حقائق ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ زمانے تین ہیں: گزری ہوئی باتوں کا ایک حال، حال کا ایک حال، اور ماضی کی باتوں کا حال حافظہ ہے۔ مستقبل کی باتوں کا ایک حال، مستقبل کی باتوں کا حال توقع ہے۔ اطرافات کتاب 11 باب 20۔ یہ کہنا کہ زمانے تین ہیں یعنی ماضی، حال اور مستقبل گویا قضیے کو ٹال دینے والی بات ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نظریے سے اس نے تمام اشکال کو حل نہیں کیا ہے۔ میری روح اس کے لیے بیتاب ہے کہ اس سب سے زیادہ الجھے ہوئے معمے کو جان سکے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدا اسے نور بصیرت بخشے۔ ساتھ ہی وہ خدا کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس قضیے میں اس کی دلچسپی کسی لا حاصل تجسس سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اے خدا، میں تیرے حضور یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس بارے میں ابھی بے علم ہوں کہ زمان کیا ہے۔
لیکن وہ حل کا یہ خلاصہ پیش کرتا ہے۔ زمان کا قضیہ موضوعی ہے۔ زمان انسانی ذہن ہے جو توقع کرتا ہے، سوچتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ اعترافات کتاب 11 باب 28۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی مخلوق وجود کے بغیر زمان نہیں ہوتا۔ باب 30 اور یہ کہ تخلیق سے پہلے زمان کا ذکر کرنا بے معنی ہے۔ جہاں تک یہ نظریہ زمان کو ذہنی قرار دیتا ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن واضح طور پر یہ قابل نظریہ ہے اور سنجیدہ غور و فکر کا مستحق ہے۔ میں مزید یہ کہوں گا کہ اس موضوع پر یونانی فلسفے میں جو کچھ بھی علم تھا، یہ نظریہ اس پر بڑی پیش رفت ہے۔ کانٹ کے موضوعی نظریہ زمان کی بنسبت اس میں زیادہ بہتر اور واضح بیان پایا جاتا ہے۔ کانٹ کے زمانے سے اس نظریے کو فلسفیوں نے وسیع طور پر تسلیم کیا ہے۔ یہ نظریہ کہ زمان ہمارے افکار کا ایک پہلو ہے، اس موضوعیت ہی کی بہت انتہائی صورتوں میں سے ایک ہے، جو جیسا ہم نے دیکھا قدیم وقتوں میں فیثاغورس کے زمانے سے سقراط اور بعد ازاں کے زمانوں میں بتدریج بڑھتی رہی۔ اس کا جذباتی پہلو احساس گناہ کا تسلط ہے، جو اس کے فکری پہلوؤں کے بعد وارد ہوا۔ سینٹ آگسٹائن میں موضوعیت کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ اس کی موضوعیت نہ صرف کانٹ کے نظریہ زمان کا پیش خیمہ بنی، بلکہ ڈیکارٹ کے اس نظریے کو بھی کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ وہ اپنی ہم کلامی میں کہتا ہے، آپ جو علم کے جویا ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ہیں؟ میں یہ جانتا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ آپ خود کو واحد یا کثیر محسوس کرتے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ کیا آپ خود کو متحرک محسوس کرتے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ اس میں نہ صرف ڈیکارٹ کا فلسفہ اندیشم پس ہستم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، موجود ہے، بلکہ گوسیندھی کے ایمبیولو ارگو سم کا جواب بھی شامل ہے۔ اس لیے بحیثیت فلسفی آگسٹائن بلند مقام کا مستحق ہے۔ دوم، خدا کی بستی۔ جب گاتھ قوم نے 410 عیسوی میں روم کو تباہ و برباد کر دیا تو فطری طور پر ووسنا لوگوں نے اس آفت کی ذمہ داری قدیم دیوتاؤں کو ترک کرنے پر ڈالی۔ انہوں نے جب تک جیوپیٹر کی پرستش ہوتی رہی، روم طاقتور رہا۔ اب جو شہنشاہوں نے اس سے منہ موڑ لیا تو وہ بھی اب اہل روم کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ وسنیوں کا یہ استدلال جواب کا متقاضی تھا۔ سینٹ آگسٹائن نے اس کا جواب خدا کی بستی کی صورت میں دیا ہے۔ یہ کتاب آہستہ آہستہ 412 اور 427 عیسوی کے درمیان لکھی گئی، لیکن جو کتاب آگے بڑھتی گئی تو اس نے ایک وسیع احاطہ کر لیا اور مسیحی تاریخ کا ایک مکمل منصوبہ پیش کیا، جس میں ماضی، حال اور مستقبل بھی شامل ہو گئے۔ یہ کتاب تمام تر قرون وسطیٰ میں بہت ہی زیادہ اثر انداز رہی۔ غیر مسیحی بادشاہوں اور کلیسا کے درمیان سخت مقابلوں میں اس کتاب نے حساسی کردار ادا کیا۔ بعض دیگر عظیم کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی پہلی خواندگی کے عام تاثر کے بعد دوسری بار پڑھنے والوں کے ذہنوں میں رچ بس جاتی۔ اس میں بہت مواد ایسا ہے جسے آج بمشکل ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اپنے عہد کی قباحتوں کی کثرت سے اس کا مرکزی خیال قدرے دھندلا ہو گیا ہے۔ لیکن اس دنیا کی بستی اور خدا کی بستی میں تضاد کا وسیع تصور بہت لوگوں کے لیے تحریک و فیضان کا باعث رہا ہے۔ آج بھی اسے غیر دینی زبان میں دہرایا جا سکتا ہے۔ اگر کتاب میں تفصیلات کو نظر انداز کر کے صرف مرکزی خیال پر توجہ مرکوز کی جائے تو یہ کتاب کی غیر ضروری حمایت ہوگی۔ اس کے برعکس اگر تفصیلات پر توجہ مرکوز کی جائے
تو وہ بات نظر انداز ہو جاتی ہے جو بہترین اور اہم ترین ہے۔ میں دونوں غلطیوں سے بچنے کی کوشش کروں گا اور اس کے لیے کچھ تفصیلات کا ذکر کروں گا اور پھر اس عام خیال پر توجہ دوں گا کہ اس کا تاریخی ارتقا کس طرح ہوا۔ کتاب کی ابتدا سکوت روم سے پیدا ہونے والے خیالات سے ہوتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسیحیت سے پہلے زمانوں میں اس سے بھی زیادہ بدترین واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ وسنا لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو مسیحیت کو اس آفت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ سینٹ کہتا ہے کہ انہی میں سے متعدد لوگوں نے دوران سکوت کلیساؤں میں پناہ پائی اور انہیں گاتھ لوگوں نے مسیحی ہونے کی وجہ سے عزت و احترام سے نوازا۔ اس کے برعکس ٹرائے کے زوال کے دوران جونو کے مندر میں کسی کو پناہ نہ ملی اور نہ ہی دیوتاؤں نے شہر تباہ ہونے سے محفوظ رکھا۔ اہل روم نے مفتوح شہروں میں مندروں کو بھی معاف نہ کیا۔ اس معاملے میں روم کا زوال دیگر بڑے زوال کی بنسبت دھیما تھا اور یہ تخفیف عیسائیت کا نتیجہ تھی۔ زوال میں دکھ اٹھانے والے مسیحیوں کو شکایت کرنے کا حق نہیں تھا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ بعض بدچلن گاتھ لوگوں نے اس کی قیمت پر خوشحالی حاصل کی ہو، لیکن اس کی سزا انہیں دوسرے جہان میں ملے گی۔ اگر تمام کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی تو روزے جزا کی ضرورت نہ رہتی۔ اگر مسیحی نیک ہیں تو انہوں نے جو دکھ اٹھائے ہیں ان کے باعث ان کی تہذیب ہو جائے گی، کیونکہ ولیوں کے نزدیک مادی اشیاء کے نقصان سے کسی اعلیٰ و ارفع شے کا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ان کے جسم تدفین کے بغیر بھی پڑے رہے تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ خونخوار درندے روز محشر ان کے اٹھنے میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ان کے بعد ان پاکیزہ کنواری دوشیزاؤں کا مسئلہ آتا ہے جو اس زوال کے دوران آبرو ریزی کا شکار ہوں۔ ظاہر ہے بعض لوگ ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ یہ دوشیزائیں اپنا جوہر عصمت کھو چکی ہیں، اگرچہ اس میں وہ خود قصوروار نہیں ہیں۔ سینٹ اس خیال کی سمجھداری سے مخالفت کرتا ہے۔ چھی دوسروں کی ہوس آپ کو ناپاک و نجس نہیں بنا سکتی۔ پاک دامنی نام ہے ذہنی نیکی کا اور یہ عصمت دری سے نہیں کھوئی جا سکتی، بلکہ اس کا زیاں گناہ کی نیت سے ہوتا ہے، خواہ گناہ سرزد بھی نہ ہوا ہو۔ یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ عصمت دری خدا کو اس لیے منظور ہوئی کہ اس کا شکار ہونے والی اپنی پاک دامنی پر بہت متکبر تھیں۔ عصمت دری سے بچنے کے لیے خودکشی کرنا ایک بدی ہے۔ اس سے لکریشیا کی طویل بحث چھڑ جاتی ہے جسے خود کو نہیں مارنا چاہیے تھا، کیونکہ خودکشی ہمیشہ ایک گناہ ہے۔ جن عورتوں کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے ان کے بے گناہ ہونے کی ایک شرط ہے کہ انہوں نے اس سے لذت حاصل نہ کی ہو۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ گنہگار ہیں۔ اس کے بعد وہ کفار کی دیوتاؤں کی بدکاری کا ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر تمہارے سٹیج ڈرامی، وہ ناپاکی کے مناظر، وہ اوباشی و بےہودگیاں وغیرہ روم میں لوگوں کی بدعمالیوں سے نہیں آئیں، بلکہ تمہارے دیوتاؤں کے بلا واسطہ حکام کے باعث آئی ہیں۔ خدا کی بستی کتاب اول صفحہ 31۔ ان بد اخلاق دیوتاؤں کی بجائے اگر سکائپو جیسے نیک انسان کی پوجا کی جاتی تو بہت بہتر ہوتا، لیکن جہاں تک سکوت روم کا تعلق ہے اس سے ان مسیحیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جو زائر خدا کی بستی کے معبد میں رہتے ہیں۔ اس دنیا میں دو شہر ارضی اور سماوی باہمی طور پر مربوط ہیں، لیکن عالم آخرت میں ازل سے بخشے اور مردود قرار دیے گئے ہیں، الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم نہیں جان سکتے کہ کون بشمول وہ جو بظاہر ہمارے دشمن معلوم ہوتے ہیں ان میں شامل ہوں گے جو بالآخر پسندیدہ قرار پائیں گے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کا مشکل ترین وہ حصہ ہے جس میں فلسفیوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ البتہ ان میں بعض بہترین فلسفیوں سے مسیحی بہت حد تک متفق ہیں، مثلاً بقائے حیات اور دنیا کو خدا کی تخلیق قرار دینے والے۔ خدا کی بستی کتاب اول صفحہ 35۔ فلسفیوں نے غیر مذہبی دیوتاؤں کی پرستش ترک نہیں کی تھی۔
ان کے اخلاقی تعلیمات بھی کمزور تھیں کیونکہ دیوتا بد کردار تھے۔ یہ نہیں سمجھا گیا کہ دیوتا محض فرضی کہانیاں ہیں۔ سینٹ آگسٹائن کے مطابق وہ اپنا وجود رکھتے تھے لیکن وہ شیاطین تھے۔ انہیں یہ پسند تھا کہ ان کے متعلق گندی داستانیں سنائی جائیں کیونکہ وہ انسانوں کو ضرر پہنچانا چاہتے تھے۔ زیادہ تر بے دین لوگ جو پیٹر کے کارناموں کو افلاطون اور کیٹو کی آراء کی بنسبت بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ افلاطون، جس نے ایک بہتر منتظم شہر میں شاعروں کے قیام کی اجازت نہ دی، نے یہ ظاہر کیا کہ ان دیوتاؤں کی بنسبت اس کی واحد قدر و قیمت زیادہ تھی، جو چاہتے تھے کہ انہیں اسٹیج ڈراموں میں عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ رومیوں نے سابی خواتین کی بے حرمتی کرنے کے زمانے سے ہمیشہ بے راہ روی کی زندگی اختیار کی۔ متعدد ابواب رومی شہنشاہیت کی گنہگاری پر صرف کر دیے گئے۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ریاست کے مسیحی ہو جانے سے پہلے روم ابتلا میں نہیں رہا ہے۔ گالز کے زمانے سے اور ہانہ جنگیوں میں روم پر ایسے ہی تکلیف دہ وقت آئے ہیں جیسے کہ گاتھوں کے زمانے سے، بلکہ ان کی بنسبت اس سے پہلے انہوں نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ علم نجوم نہ صرف ناپاک ہے بلکہ جھوٹ بھی ہے۔ یہ بات ان جڑواں بچوں سے ثابت ہوتی ہے جس کا ذائچہ تو ایک ہے مگر قسمتیں مختلف ہیں۔ خدا کی بستی، کتاب دوم، صفحہ 14۔ رواقعین کا تصور تقدیر جو علم نجوم سے منسلک تھا غلط ہے، کیونکہ فرشتے اور انسان ارادے میں آزاد ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ خدا کو ہمارے گناہوں کا پہلے سے ہی علم ہے، لیکن ہمارے گناہ کرنے کا سبب خدا کی پیش علمی کے باعث نہیں ہے۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ اس دنیا میں نیکی کا نتیجہ ناخوشی ہوتی ہے۔ مسیحی شہنشاہ اگر نیک تھے تو وہ بدنصیب ہونے کے باوجود خوش تھے۔ قسطنطین اور تھیوڈوسی تو خوش نصیب بھی تھے۔ علاوہ ازیں جب تک یہودی مذہب کی سچائی پر قائم رہے، یہودی سلطنت بھی قائم رہی۔ وہ افلاطون کا ذکر بہت ہی ہمدردانہ انداز میں کرتا ہے اور اسے تمام فلسفیوں سے بلند مرتبہ دیتا ہے۔ تمام فلسفیوں کو اسے یہ مقام دینا ہے: تالیس کو اپنے بانی کے ساتھ، انیکسمینس کو ہوا کے ساتھ، رواقعین کو ان کی آگ کے ساتھ اور ایپیکورس کو جواہر کے ساتھ رخصت ہونے دیجیے۔ خدا کی بستی دوم 14۔ یہ تمام مادہ پرست تھے۔ افلاطون ایسا نہیں تھا۔ افلاطون نے دیکھا کہ خدا کوئی مادی وجود نہیں بلکہ تمام اشیاء خدا ہی سے آتی ہیں اور ایسی اشیاء سے وجود پاتی ہیں جو غیر متغیر ہے۔ وہ یہ کہنے میں بھی حق بجانب تھا کہ ادراک سچائی کا محض نہیں ہے۔ افلاطونی منطق اور اخلاقیات میں بہترین اور مسیحیت کے قریب ترین ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاطینس جو بعد کے زمانے میں گزرا ہے، افلاطون کو کسی اور سے بہترین سمجھتا تھا۔ جہاں تک ارسطو کا تعلق ہے، وہ افلاطون سے ایک کم مرتبہ تھا لیکن دوسرے سے بہت بلند مرتبت تھا۔ تاہم دونوں یہ کہتے تھے کہ تمام دیوتا اچھے ہیں اور قابل پرستش ہیں۔ رواقعین، جنہوں نے تمام جذبات کی مذمت کی، کے برعکس سینٹ آگسٹائن کہتا ہے کہ مسیحیوں کے جذبات نیکی کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ غصے یا ترس کو سطحی طور پر مذموم قرار نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیں اس کے اسباب کا کھوج لگانا چاہیے۔ افلاطونی دیوتاؤں کے متعلق تو غلط مگر خدا کے متعلق صحیح کہتے ہیں۔ وہ تجسیم کو بھی تسلیم نہ کرنے کی غلطی کرتے ہیں۔ فرشتوں اور بھوتوں کے متعلق طویل بحث ہے جو افلاطونیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ فرشتے اچھے یا برے ہو سکتے ہیں لیکن بھوت ہمیشہ برے ہوتے ہیں۔ اگرچہ فرشتوں کو عارضی اشیاء کا علم ہوتا ہے مگر ان کے نزدیک یہ حقیر ہے۔
سینٹ آگسٹائن افلاطون کی طرح اس نظریے کا حامی ہے کہ ابدی دنیا کے مقابل ہستی کی دنیا ادنا ہے۔ کتاب 11 خدا کی بستی کی نوعیت کے بارے سے شروع ہوتی ہے۔ خدا کی بستی خدا کے مقبول لوگوں کا معاشرہ ہے۔ خدا کا علم صرف حضرت عیسیٰ کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے۔ بعض ایسی اشیاء ہیں جو عقل سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے فلسفیوں میں، مگر مزید مذہبی علم کے لیے ہمیں صرف صحائف پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی تخلیق سے پہلے زمان و مکان کا علم تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تخلیق سے پہلے زمان نہیں تھا، اور جہاں دنیا نہیں وہاں مکان نہیں۔ ہر مبارک شے ابدی ہے، لیکن ہر ابدی شے مبارک نہیں، جیسے جہنم اور شیطان۔ خدا کو شیطانوں کے گناہ کا پہلے ہی علم تھا، لیکن اس کے بحیثیت مجموعی کائنات کی اصلاح کا فائدہ بھی تھا۔ یہ بات فن خطابت میں تضاد کے مشابہ ہے۔ اوریجن کا خیال غلط ہے کہ روحوں کو بدن ضرور بطور سزا ملا۔ اگر ایسا ہوتا تو بری روحوں کو برا بدن ملتا، لیکن شیطان جو ان میں بدترین ہے، ہوا کا سا بدن رکھتے ہیں جو ہمارے بدنوں سے بہتر ہے۔ دنیا کی 6 دن میں تخلیق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 6 ایک کامل ہندسہ ہے، یعنی یہ اپنے اجزائے ضربی کے مجموعے کے برابر ہے۔